بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے بنی آدم کہ اللہ نے تجھ سے عہد نہیں لیا کہ تو شیطان کی پیروی نہیں کرے گا. یہاں بنی آدم قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. سورہ دہر، سورہ رعد. وہاں اللہ نے انسان کو بشر کہا ہے، پھر اسی انسان کو اللہ نے انسان کہا ہے. تو ہم بنی آدم کے طور پہ جانے، بشر کے طور پہ جانے. اچھا، بشر جس کا ایک جیسا پن ہونا، دو آنکھیں، دو ہاتھ، دو پیر، کان، ناک، بشر سے بشر ہے. چمڑی، کھال، ظاہر، سانچا، ڈھانچہ، حلیہ، جی اس کو کہتے ہیں یہ بشر. جس کا بشر، جس کی کھال، جس کا ظاہر. تو یہاں تو نبی فرما رہے ہیں اپنے آپ کو کہ میں قل، میرے حبیب ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی انما الہکم الہ واحد یوحی الی انما الہکم الہ واحد. مجھ پر مسلسل وحی آتی ہے، تمہارا اللہ الہ واحد ہو. فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ سے ملنے کا مشتاق ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. وہ عمل صالح انجام دے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دے. میرے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. جی یہاں خود نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. مگر بڑی حسین اور لطیف بحث ہے کہ اللہ کہلوا رہا ہے، حساس موضوع تھا. اللہ کہلوا رہا ہے کہ تم کہہ دو. اللہ نہیں کہہ رہا کہ میرا نبی تمہاری طرح ہے. اللہ تو اپنے نبی کو کسی جیسا نہیں مانتا. یعنی جو اللہ اپنے نبی کو نبیوں جیسا نہ مانتا ہو، وہ ہم جیسا بولے گا. کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اے میرے حبیب، ہر امت کے لیے ہم نے گواہ بنایا ہے اور آپ کو ان سارے گواہوں پہ گواہ بنایا ہے. تو ہر امت کے لیے نبی کو گواہ بنایا اور نبیوں پر گواہ نبی کو بنایا. تو اللہ تو نبیوں جیسا اپنے نبی کو نہیں کہہ رہا. پھر یہاں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ قل، کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو جب وہ خود بات کرتا ہے نبی سے تو پھر نہیں مانتا سب کے برابر نبی کو. بلکہ اگر اللہ کے لب و لہجے میں بات کی جائے، اللہ کا لب و لہجہ بیان کیا جائے، تو اللہ تو نبی کو اپنے جیسا کہنے والے کو انسان نہیں مانتا. آپ ذرا غور تو کریں قرآن مجید کے اندر نبی اور اللہ کے رشتے کے اوپر. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، سب کو یا کہہ کے مخاطب کیا ہے. مگر نبی کا کبھی نام نہیں لیا اللہ نے، یا محمد. میں قرآن کا طالب علم ہوں، آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں، مجھے کوئی ایک آیت ڈھونڈ کے بتائیے جو یا محمد قرآن میں آیا ہو. محمد آیا ہے، وہ اگر ہم سے بات کرتے ہوئے آیا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. ہم سے بول رہا ہے وہ. میرا محمد رسول اللہ ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ آپس میں رؤوف اور مہربان ہیں اور کافروں پہ شدید ہے. وما محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. ہم سے بات کر رہا ہے، لیکن کہیں قرآن میں نہیں ہے یا محمد. یا موسیٰ ہے، یا یحییٰ ہے. اور اگر ہے نبی کے بارے میں اللہ کا کوئی لب و لہجہ تو ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر. پیار بھرے لہجے میں، محبت بھرے لہجے میں، القاب کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے. ڈائریکٹ نام لے کر نبی سے بات نہیں کرنا. تو پھر یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. قرآن فہمی ذہن بڑھاتی ہے، ذہانت بڑھتی ہے قرآن پڑھنے والوں کی. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. قرآن پر غور کرنے والے ذہین ثابت ہو سکتے ہیں اگر قرآن پہ غور کریں. جی
علوم تو بہت ہیں، کچھ دیر کے لیے ذرا ایک کان سے دوسرے کان سے نکال لیجئے کہ بات مگر وہی کروں گا میں. علوم تو بہت ہیں مگر کسی علم کو اللہ نے اس درجے پہ نہیں رکھا جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جائے. اگر کسی علم کو اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے جو پلک جھپکنے میں تخت بلقیس کو لے کر آ جائے تو وہ من الکتاب، علم من الکتاب، وہ کتاب کے کچھ علم کا حصہ ان کے پاس تھا جو تخت بلقیس کو میلوں کے فاصلے سے پلک جھپکنے میں لے کر آ گئے. جس کے پاس کچھ کتاب کا علم ہو وہ پلک جھپکنے میں لائے، جو پوری کتاب ہو علی. لہذا اس کتاب پر غور کرنے والے اس خط میں، لائن میں تو اسی میں ہے نا جس کی سرداری علی کر رہے ہیں، جس کے سردار کو حسین کہتے ہیں. یہ جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک روایت مولا صادق کی سنائی، میں نے آپ کے سامنے، بلکہ ہم سب اس روایت کی خدمت میں گئے کہ مولا نے فرمایا کہ یہ جو لکھنا نہیں آتا تھا سرکار کو، یہ توہین ہے نبی کی. وائے ہوں لوگوں پہ جو کہتے ہیں لکھنا نہیں آتا تھا، وہ تو لکھنا سکھانے آئے تھے. انسان انتہائی مشکل مخلوق ہے. ان الانسان لفی خسر، انتہائی مشکل مخلوق جس کو روزانہ نئی شناخت کی ضرورت ہے، جس کو روزانہ نئے زاویے کی ضرورت ہے. کل کا انسان آج کا نہیں ہے اور آج کا انسان کل کا نہیں رہے گا. جو روزانہ رنگ بدلتا ہو اس کو پہچاننا اسی کا کام ہے جس نے اسے بنایا ہے. یہ سب کو جانتا ہے، یہ سب کو پہچانتا ہے، یہ سب کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، مگر خود اپنے ہاتھ میں نہیں رہتا. مشکل ترین مخلوق ہے، مجہول ترین مخلوق ہے.